السلام علیکم کامران، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام عفنان. آپ سناؤ. میرا ٹھیک الحمد للہ یار. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ الحمد للہ، بس چھٹیاں چل رہی ہے اور مزے. آج ہم بات کریں گے ایک بہت زبردست کتاب کی، امیوزنگ ourselves to death بائی نیل پوسمین. اوکے، تو ایک انٹروڈکشن دو کہ وہ بندہ کون ہے اور یہ کتاب کس بارے میں؟ ہاں، بیسیکلی نیل پوسٹ مین جو ہے نا، ہی از اے امیرکن رائٹر جس نے 1984 میں 85 میں 1985 میں 85. کیسے، ہاں 1985 میں یہ کتاب لکھی تھی. اینڈ جو کتاب کی فارورڈ ہے نا، دیٹ ٹیلز اے لاٹ آف انٹرسٹنگ تھنگز اباؤٹ دا بک اٹ سیلف. بک اس نے لکھی تھی 1985 میں. کیسے ہوتے ہیں، ایوری بڈی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ وی ہیو ڈس پروون ان اے سینس جو اورویلین نائٹ میئر تھا نا، کہ سوسائٹی جو ہے وہ ٹوٹلی کنٹرول ہوگی بائی ایوری ون، لائک بائی اے بگ بردر ایک سینس میں. ٹھیک ہے. ہوں. تو اچھا، وہ کتاب. ہاں ہاں بولو. 1985 امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ اس کی جو کتاب ہے اس کا نام 1984 ہے. تو ناؤ ہاں کین اورویل. جسٹ اوکے. ہاں ہاں اورویل. تو اس میں وہ کیسے تھے، بیسیکلی اورویل کیسے تھے، کہتا ہے کہ آپ کی کتابیں بین ہو جائیں گی، آپ کا جو سچ ہے وہ رک جائے گا ایک طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اپنے فارورڈ میں کیسے تھے نیل پوسٹمین اپنی کتاب کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں. وہ دو کتابوں کا کیسے تھے حوالہ دیتا ہے. ایک جیسے کیسے تھے افنان نے بھی کہا 1984، اور دوسری بریو نیو ورلڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سارے اس چیز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ 1984 نہ آ جائے. ٹھیک ہے. جہاں ایک ڈکٹیٹرشپ ہوگی، جہاں آپ کو کس کہتے ہیں ایک طریقے سے آپ کے اوپر کنٹرول ہوگا کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہو یہ نہیں پڑھ سکتے. ہاں. اینڈ ہی سیز کہ ہم لوگ 1984 کو اوائڈ کرتے کرتے نا، ہم لوگ ایک طریقے سے بریو نیو ورلڈ میں چلے گئے ہیں. ہوں. اینڈ بریو نیو ورلڈ میں ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے، وی آر ان بریو نیو ورلڈ جہاں ایگزیکٹلی یہ سیناریو ہے کہ پیپل ڈو ناٹ نیڈ ٹو بین بکس. یا. ٹھیک ہے. بیکاز آپ کا کلچر اس طریقے کا کریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ دیٹ ڈز از آپ ٹریولائز ہو جاتا ہے سارا کچھ. سو یو آر ان اے ہائپر کنزیومر سوسائٹی جیسے آج کل ہم لوگ ہیں ایک طریقے سے، رائٹ. ہاں. اس کے بارے میں جو فورورڈ میں وہ لکھتا ہے، یو فنش یور تھاٹ. I'm just sharing something ہاں but ہاں you finish your ہاں thought. ہاں. تو وہ ایگزیکٹلی یہی تھاٹ ہوتی ہے نا، کہ اس کی پوری تھاٹ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں 1984 سے بچنے کے چکروں میں آپ بریو نیو ورلڈ میں آ کے شامل ہو گئے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف بریو نیو ورلڈ نا. پیپل آر ناٹ ایون اویئر کہ آپ لوگوں کا کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے ایک یا طریقے سے. یا ٹھیک ہے. اس میں وہ زبردست بات ہے. ہی سیڈ کہ آلڈوس ہکسلی جو بیسکلی بریوننگ ورلڈ کا آتھر ہے، لوگوں کو ایون اکیڈمک سرکلز میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اورویل اور ہکسلی بیسکلی سیم ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ سوسائٹی کنٹرول ہو جائے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا. بٹ ہی سیڈ کہ وہ بالکل ہی اپوزٹ بات کر رہے ہیں. کنکلوژن سیم ہوگا لیکن جو میتھڈالوجی ہے وہ دونوں سوسائٹیز کی کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. اینڈ اس کے وہ بہت زبردست ایک پیسج لکھتا ہے جس میں وہ ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں. زبردست juxtaposition, right? And I just translated this because I really love this portion and I just had to. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے اورویل ڈرتا تھا ان سے جو کتابوں کو چھپائیں گے اور بند کر دیں گے. ہکسلی ڈرتا تھا کہ کتابوں کو کچھ چھپانے کی، بین کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہوگا. اورویل ڈرتا تھا ان سے جو ہم سے معلومات چھپا دیں گے. ہکسلی ڈرتا تھا کہ وہ ہمیں اتنی معلومات دیں گے کہ ہم مفلوج اور مغرور ہو جائیں گے. اورویل ڈرتا تھا ان سے جو ہم سے حق چھپائیں گے. ہکسلی ڈرتا تھا کہ سچائی کو فضولیات کے سمندر میں ایسا بہا دیا جائے گا کہ کوئی معنی ہی نہیں رہے گا، کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا. اورویل ڈرتا تھا کہ ہم ایک کھیلی ثقافت بن جائیں گے، اوکے، ایک کیپٹیو کلچر. اور ہکسلی ڈرتا تھا کہ ہم ایک معمولی ثقافت بن جائیں گے اور بکواسیات میں ایسے مصروف ہو جائیں گے کہ بس کچھ کریں گے ہی نہیں. اوکے. ہکسلی اپنے بریو نیو ورلڈ ریوزٹڈ میں، مطلب اس کے خیالات جو بریو نیو ورلڈ پہ وہ دوبارہ دے رہا تھا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو سول لبرٹیرینس ہیں اور جو ریشنلسٹ ہے، رائٹ، جو ہمیشہ ظالموں اور جابروں کی سوچ میں ہوتے ہیں کہ یہ ہم پہ وہ کنٹرول نہ کر دیں، 1984 نہ آ جائے، وہ یہ بات بھول گئے. ٹھیک ہے. وہ انسان کی جو جبلت ہے، انسان کی جو مطلب ڈسپوزیشن ہے کہ وہ کتنی لذتوں سے اور پلیجر سے محبت کرتا ہے، وہ یہ بات بھول گئے. ٹھیک ہے. 1984 سے اورویل سمجھتا تھا کہ لوگوں کو درد سے کنٹرول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو پین سے، جبر سے کنٹرول کیا جاتا ہے. بریو نیو ورلڈ میں ہکسلی کہتا ہے کہ لوگوں کو لذتوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اورویل ڈرتا تھا کہ جسے ہم نفرت کرتے ہیں وہ ہمیں برباد کر دے گی. ٹھیک ہے. مطلب جن جابر سے یہی بات ہمیں برباد کر دے گی. ہکسلی ڈرتا تھا کہ جو ہمیں محبوب چیزیں ہیں، جن سے ہمیں محبت ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں برباد کر دے گی. تو
کمپلیٹ جکسٹاپوزیشن کہ بھائی ایک بندہ بالکل ایک بات کر رہا ہے, دوسرا بندہ دوسری بات, کنکلوژن سیم ہے کہ سوسائٹی پوری طرح کنٹرول ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اینڈ ہاں ہاں. اینڈ وہ کہتا ہے کہ دس کتاب یہ اس بارے میں ہے کہ ہکسلی صحیح تھا اور اورویل غلط. By the way, like just for record, I have to give a lot of credit to افنان جس نے بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسلیشن کی ہے اس کی. اچھے سے ٹرانسلیشن یار ہاں کچھ بٹ کچھ الفاظوں کا یا تو اردو میں ہوتا نہیں ہے, جب ہوتا بھی ہے تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے, مطلب ہوتا تقریباً سب کا ہے لیکن وہ بہت مشکل الفاز ہوتے ہیں, پھر ہاں وہ تم نے اچھے الفاظ ڈھونڈنے ہوتے. لیکن بٹ خیر, ویری گڈ ٹرانسلیشن. ہاں بٹ گیٹنگ بیک ٹو دا. ہاں میرا ایک استاذ پچھلے سال جب وہ ایک پارٹی ہو رہی تھی اس میں یہ پیسج لایا اور اس نے یہ ارشاد فرمایا, تو ہم پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا یار ہم پارٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں اور تو ہمیں لذتوں سے روک رہا ہے. بٹ کیس کہتے ہیں لاٹ آف واٹ ہی سیز رائٹ از ایبسولوٹلی ٹرو. ہمارے کیس کہتے ہیں کرنٹ کلچر میں بھی نا, اٹس ناٹ جسٹ کہ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز اسٹاپڈ ان ون پارٹ آف دا ورلڈ. وہ یا امریکہ کی ایگزامپل دیتے ہیں. اس کے میں جو کتاب پڑھ رہا تھا اس میں اس کے بچے نے اس پہ مطلب کچھ کامنٹری لکھی ہے, رائٹ, اینڈ دا کوسچن ہی واز آسکنگ از شوڈ پیپل اسٹل ریڈ دس بک. تو وہ کالج ہاں ہاں اسٹوڈنٹس کے پاس گیا اور وہ ان سے یہ سوالات پوچھ رہا ہے. اینڈ دا ہول پوائنٹ از دس از اباؤٹ ٹیلی ویژن, رائٹ. تو اب تو ہم اس سے موو آن کر چکے ہیں یا دنیا بہت بدل چکی ہے. And he goes back to them and he asks them, and I mean, the basic conclusion is you should still read it, either to disagree with him, and if you disagree with him, تمہیں اپنے وجوہات بتانی ہوگی, لیکن تمہیں مطلب اپنا آرگومنٹ پریزنٹ کرنا ہوگا. پرسنلی آئی مین اف یو لک ایٹ اٹ, جو بھی چیز ہے وہ آؤٹ لائن کرتا ہے, ان سرٹن پورشن چینجز ٹو بی, جس کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن آئی تھنک لائک دا بگر جو مین آرگومنٹ ہے, رائٹ, ہاں. جو اوور آل آرگومنٹ ہے وہ اسٹل بھی بہت اچھے سے مطلب مضبوط کھڑا ہوا ہے, انفیکٹ طاقتور ہو گیا ہے. ہاں آئی تھنک اٹ ہیز بیکم مور کیسے پرومیننٹ نا. یا اگر آپ تھوڑی سی کیسے کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہو اپنی, اور ان چیزوں کو جو پوائنٹس نیل پوسٹمین ڈسکس کرتا ہے یا ہکسلے بھی ایک طریقے سے ڈسکس کرتا ہے, رائٹ, کیونکہ وہی کتاب اس کی بیسز ہے. It absolutely falls true for like our current society, unfortunately. چلو اب کتاب میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیٹس جسٹ آؤٹ لائن جو کہتا ہے وہ, ٹھیک. کتاب کو اس نے 2 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا, جس پارٹ 1 پارٹ 2. پارٹ 1 میں وہ اپنی ایک میتھڈالوجی بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے اہم ڈسکشن وہ کرتا ہے وہ ہے ایپسٹمولوجی کے بارے میں. ایپسٹمولوجی کو اردو میں علمیات کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بیسکلی جو ایپسٹمولوجی کا کام ہے وہ یہ ہے, یہ سوال کرنا کہ ہم علم کن ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اور علم اصل میں ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسکلی علم کے بارے میں ایک سوال ہے کہ علم کیا چیز ہے اور اس کو ہم کیسے حاصل کرتے ہیں. ایک ایگزامپل سمجھانے کے لیے جن لوگوں کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل لیٹس سے میں یہ انگلی اس طرح کرتا ہوں اور ایک دروازہ میرے سامنے, ٹھیک ہے. میری انگلی اور دروازہ مجھے تقریباً سیم سائز میں نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. آبجیکٹیو سینس میں میری آنکھوں کو وہ دونوں سیم ہی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ جو اسٹرکٹلی سینسز میں بلیو کرتا ہے کہ سینسز آر دا اونلی تھنگ وی گیٹ انفارمیشن فرام اینڈ دیر از نو تھنکنگ انوالوڈ, وہ اس کے جواب نہیں دے سکتا کیونکہ دونوں سینسری طور پہ وہ سیم آ رہی ہے. By the way, there اب is a very good example of this. Sorry, میں کٹ کر رہا ہوں. yeah, please. There is a example نا جہاں کس کہتے ہیں there is an arrow and there is a line. yeah And there is yeah one arrow that's pointed yeah outwards the and مول, اس کو کیا ہے, مول, ہم نام ڈال دیں گے یا yeah we'll add the example here somewhere. بیسکلی جو ایگزامپل یہ بھی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ بوتھ لائنس, چاہے تم ان کو دیکھو, ایک لائن تمہیں بڑی نظر آئے گی, ایک چھوٹی نظر آئے گی. اگر تم ان کو میجر کرو ایک لائک میجرمنٹ لے کے, ٹیپ لے کے, رائٹ, تو وہ تمہیں سیم نظر آئے گی, ٹھیک ہے. چاہے وہ انفارمیشن حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ تمہیں ایک لمبی اور ایک چھوٹی نظر آئے گی. دیٹس بیسکلی دا پوائنٹ آئی میکنگ, وچ از دیٹ اب تم ایک ایپسٹمولوجسٹ وہ یہ سوال کرے گا کہ بھائی ایسا کیوں ہے کہ میری آنکھیں مجھے کچھ اور بتا رہی ہے اور حقیقت جو میں نے دوسرے ذرائع سے, کون سا ذرائع, میجرمنٹ کا, اس سے جو میں نے حاصل کی وہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. اس میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں, سوالات جیسے فار ایگزامپل کون سا علم سب سے اوپر ہے, کیا وہ میتھمیٹکس کا علم ہے, کیا وہ ریشنل علم ہے, کیا وہ عین الیقین ہے, میننگ دیکھنے والا علم جو ہم سینسری نالج سے حاصل کرتے ہیں, کیا وہ وہی ہے. اس طرح بہت سے سوالات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا کتاب کا پورشن وہ بس اس ڈسکشن میں جاتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو وہ چیز ڈسکس کرتا ہے جو ہم ابھی کرنے لگے وہ ہے کہ
دا سوسائٹی جو لکھنے والی سوسائٹی ہے، ٹائپوگرافک سوسائٹی، ٹھیک ہے، جو لکھنے میں اپنی کمیونیکیشن کرتی ہے، اس میں ہم جاتے ہیں. دوسرے کتاب کا پورشن بیسکلی پھر وہ آتا ہے اس چینج پہ جو ابھی ہو رہی ہے سوسائٹی میں، جہاں ہم ٹائپوگرافک سوسائٹی میننگ ایک ریٹن بیس سوسائٹی سے اب ہم جا رہے ہیں ایک فوٹوگرافک بیس سوسائٹی پہ، ایک تصویر بیسڈ سوسائٹی، ٹھیک ہے. تو میں تم سے اب شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے جس میں وہ میڈیم از دا میٹافور، ٹھیک ہے. ہاں میڈیم از دا میٹافور رائٹ. وہ کوٹ لیتا ہے میڈیم از دا میسج، اینڈ پھر اس کو وہ ہاں ہاں میڈیم از دا میٹافور میں تبدیل کرتا ہے. اینڈ اوکے، اس ہاں ہاں یس بولو یس بولو. یس. اب تم بولو کہ مطلب کیا ہے اس By the میں. way, sometimes you can tell which one of us is more excited about certain things by who speaks more about in the beginning. That's true. So, اوکے اوکے، جسٹ فور دا نوٹ، اوکے. میرے خیال میں ان چیزوں کی پتہ نہیں، مجھے پاکستان میں بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں عقلیات کا ٹریڈیشن بہت نیچے گیا ہے. اگر تم اسکول کی true, طرف true. جاؤ تو وہ سائنس وغیرہ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. مدارس میں وہ نصوص پہ بہت فوکس کرتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن عقلیات کا ٹریڈیشن، فار ایگزامپل آئی مین، ایک اگر ہم تم لیٹ سے 1000 سال پہلے جائے، یا لیٹ سے 800 ایئرز اگو، رائٹ، تم مسلمانوں کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی ایجوکیٹڈ بندے سے پوچھتے تو وہ علمیات کیا ہوتی ہے، انٹالوجی کیا ہوتی ہے، یہ سب وہ تمہیں لائک ایسے زبر کر کے بتاتا. تو مجھے ٹھیک ہے بہت پسند آیا کہ وہ اتنی بڑی لمبی ڈسکشن کرتا ہے اس چیز پہ. لیکن خیر اب تم بتاؤ کہ کنٹینیو. ہاں اس کا جو تم نے جیسے کہا نا کہ بیسیکلی پہلا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں کہتا ہے کہ میڈیم از دا میسج رائٹ. اور یہ اس نے کانسیپٹ لیا ہوتا ہے مارشل میکلو سے، جو اس کا بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا ٹیلی ویژن ایز اے میڈیم جو ہے، ٹھیک ہے، وہ سوٹیڈ ہی نہیں ہے فار اینالیٹیکل تھاٹس یا سیریس ڈسکشن. یہ اس کا بیسک پریمیسز ہے. اور اس کی بڑی اچھی ایگزامپل وہ ایک طریقے سے دیتا ہے ہاؤ وی ہیو لائک ٹیلی ویژن، ٹھیک ہے، اور جو ٹیلی ویژن کی جو نیوز سیگمنٹس ہوتے ہیں، کریکٹ، وہ کس طریقے سے آپ کو فلیشی، جیسے ہم لوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی ڈسکشن کر رہے تھے تو میں نے عفنان کو کہا، عفنان ڈو یو ریمبر وہ اے آر وائی والا جو اتنا اچھا گانا تھا. اینڈ جیو نیوز. بائی دا وے اے آر وائی ہیز اے ویری انٹرسٹنگ ون ایز ویل. بٹ اینی ویز، تو اٹ بیگرز یور بلیف کہ ایک سیریس ڈسکشن میں واٹ ڈز دیٹ 26 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کے جو بینگر انٹروڈکٹری میوزک ہے، میوزک. ہاں ہاں، what does that have to do with anything? یا بٹ پرابلم از ٹیلی ویژن کا جو فارمیٹ ہے وہ پریورٹائز کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو اوور ڈیپتھ، اوور انالیسس. اور اس کی وجہ ہی بیسیکلی یہ ہے کہ بیکاز دس پرٹیکولر میڈیم از ناٹ سوٹیڈ فار کیا کہتے ہیں سیریس ڈسکشن. یا وہ جو الفاظ یوز کرتا ہے تو ہی سیز ایج ایکسپوزیشن، جس کو وہ ایک رائٹنگ پہ سوسائٹی کہتا ہے، ٹھیک ہے. میڈیم از دا میسج کو سمجھے تو بیسکلی مطلب یہ ہے، عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو میسج ہے وہ وہی ہے جو بات ہو رہی ہے. تو فار ایگزامپل اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بات ٹی وی پہ ہو رہی ہے یا کتاب میں ہو رہی ہے یا کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے. میسج سے مطلب پڑتا ہے جو بولا جا رہا ہے وہ اہم چیز ہے. میڈیم از دا میسج کا مطلب یہ ہے کہ نو، دا ٹی وی اور دا بک اور دیٹ وہ میسج کا حصہ ہے. تو ٹی وی کا میسج چاہے میں سیم چیز کتاب میں بولوں اور سیم چیز میں ٹی وی پہ بولوں، دیز آر بوتھ کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگس. کیوں؟ کہ میڈیم وچ از بیسکلی دا ذرائع، وہ ذرائع بھی اس میسج کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سے افیکٹ ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل رائٹنگ بیس سوسائٹی میں وہ کچھ ایگزامپل دیتا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک کتاب کی اوپننگ ہوتی ہے، اینڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر آرگیومنٹس، باڈی میں اس کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ ایک تھنکنگ، ایک انالیٹیکل طور پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں تمہارے پاس جو تم چولے مار سکتے ہو اس کی ایک لمیٹڈ ایبلٹی ہوتی ہے. تم لاجیکل فیلیسیز یوز کرو، تم کچھ اور ادھر ادھر کرو، لیکن تم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا میک اپ کر دو یا اس کو خوبصورت بنا دو. اور اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ایز اٹ گوز کہ کیسے میڈیم از دا میسج ایز ویل. تو اب فار ایگزامپل یو اینڈ می جب ہم لوگ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یو آر ناٹ جسٹ ریڈنگ، ٹھیک ہے، یو آر آلسو کریٹیکلی تھنکنگ کہ واٹ ہی از سیئنگ. اینڈ لیٹ سپوز اس کی یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ پہلی دفعہ کوئی کتاب کھول رہے ہو تو آپ کا وہ نہیں ہوتا، یو کی ناٹ تھنک دا سیم مین. بٹ اوور ٹائم، ٹھیک ہے، جو آپ کا پرنٹ بیس کلچر ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہی فائدہ ہے نا کہ آپ اب میں فار ایگزامپل میں یا عفنان ادھر کچھ چول مار دیں گے اینڈ موسٹ آف دا پیپل ول ناٹ گیٹ انٹو اٹ بیکاز majority of the people that listen to podcast, that listen to they're not even paying attention to it. So usually
یہ چل رہا ہوتا ہے لائک while you're doing something یا else. وہ بیک گراؤنڈ میں ہی چل رہا ہوتا ہے. ہاں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز دس از جسٹ اے سینسری اوور لوڈ فار یو. Yeah. بٹ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہو جو پرنٹ بیسڈ میڈیم ہے, یو آر ناٹ جسٹ ریڈنگ اٹ, یو آر آلسو لائک پیئنگ اٹینشن ٹو واٹ ہی از سیئنگ. Mhm. اینڈ یو ہیو ٹو کیسے اینالائز ان دا بیک آف یور ہیڈ کہ یار if what he's saying does that make sense. Yeah, yeah. And اس کی وہ کچھ زبردست ایگزامپلس دیتا ہے, لیکن the basic gist of the argument is کہ میڈیم از پارٹ آف دا میسج. وہ اس کے ساتھ وہ ذرائع ہے, تم اس کو الگ نہیں کر سکتے میسج سے, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو کچھ ایگزامپل دیتا ہے وہ سو اورل ٹریڈیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر تم عربوں میں جاؤ, ٹھیک ہے, قرآن از دا فرسٹ ریٹن بک ان دا عربک لینگویج, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ان کا ایک اورل ٹریڈیشن تھا, تو ساری شاعری اورل ہو رہی ہے, اس کے اپنے فوائد و نقصانات ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک ریٹن بیسڈ کلچر سوسائٹی از دا موسٹ پرفیکٹ, اس سے کوئی اور بہتر. efficient. ہاں یا دا پوائنٹ از دا میڈیم از پارٹ آف دا میسج. اچھا ہے یا برا ہے, وہ دونوں خود کے ساتھ. تو ایک اچھی اگزامپل دیتا ہے شاعری, ٹھیک ہے. شاعری ایک اورل ٹریڈیشن میں ایک لازم چیز ہے, کیونکہ شاعری کے بغیر, شاعری ہیلپ کرتی ہے نا بندے کو چیز یاد کرنے میں, تو تمہیں ہاں وہ ہاں ایزیلی ایگزیکٹلی. یاد ہوتی ہے. جب تم ریٹن کلچر پہ آتے ہو, شاعری کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے, اور ایک ایلیٹسٹ سی چیز بن جاتی ہے, کیونکہ اس کی وہ ہاں کیونکہ وہ اتنا کلچر نہیں ہوتا نا, اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اینڈ اٹس جسٹ سم تھنگ امبیلشمنٹ, وہ ایک نیسسری چیز نہیں ہے, کیونکہ اٹس ان فرنٹ آف یو. کنٹینیو ہاں یو ہاں ہاں اس کی ایک اچھی ایگزامپل ہے نا. فار ایگزامپل ویسٹرن کلچر میں سیئنگ. لائک دا ٹو موسٹ پاپولر بکس آر اوڈیسی اینڈ ہومر. یا ہومر کی ایلیڈ. یا اینڈ ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی جو ہے دونوں کیسے تھے, دے آر بیسیکلی پوئٹری. یا قرآن از اے پوئٹک ٹیکسٹ ایز ویل ان دیٹ سینس. یا ٹھیک ہے. اور اس کو ہوتا کیا ہے, اینڈ دیٹ از اندر تھنگ نا, جیسے وہ میڈیم از اے میسج, یو آر میڈ ٹو ریمبر سم تھنگ. ٹھیک ہے. اور کیسے تھے دین یو آر وہی فار ایگزامپل ادھر وہ چین ہے نا ایک طریقے کی, کیسے تھے واٹ از مور بیٹر اینڈ واٹ از لیس بیٹر. ٹھیک ہے. اینڈ فرام پوئٹری وین یو موو ٹوورڈز دیٹ, جیسے تم نے کہا کہ یو لوز اے بٹ آف کیسے تھے نیسیسٹی فار ریمبرنگ تھنگس. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل like back in those days, like this is like 6th century 7th century Arabia, they would remember, they would not just remember Quran, a lot of other things would be remembered as well, right? یا معلقات But سب یاد ہوتے تھے ان کو, یہ سب exactly شاعری. exactly یا exactly. بائی دا وے جسٹ سو کوئی فتویٰ نہ لگا دے, قرآن وہ پوئٹک کہہ رہا ہے, مطلب شاعرانہ ہے, شاعری نہیں ہے, ٹھیک ہے, مختلف چیزیں, ٹھیک ہے. Thank you for clearing that. Just watching out for you, buddy. Thanks man, ٹھیک thanks. ہے. قرآن کو کہتے ہیں ایک یونیک ٹیکسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی کامنٹری پڑھ لو, ایک یونیک ٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کو سوئی جنرس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مطلب کلاسیفائی نہیں ہوتا کہ یہ شاعری ہے یا سج ہے ہاں یا ہاں پروز ہے, ٹھیک ہے. ان کے I meant in terms, اب مجھے کیسے ایک پورا وہ دینا ہے, I meant in terms that اس کا ایک ریدم ہے, right? یا ایک Which شاعرانہ چیز make ہے, شاعرانہ. ہاں which makes it easier to remember. یا Thank you man. ٹھیک ہے. الحمدللہ علم بن گئے. اتنا بھی نہ ڈر بھائی, خیر ہے, ہمارے ویورز بہت عقل مند لوگ ہیں. I hope so. But anyway, continue. ہاں تو بیسیکلی اس کے ایک نقصان بھی بتاتا ہوں میں, اور وہی ایگزامپل دیتا ہے کہ ریٹن چیز میں مطلب ایک نقصان کیا ہے. یہ ایک چیز کو جما دیتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی بہت زبردست مجھے ایگزامپل بہت پسند آئی, کیونکہ اس سے اگر یہ ایگزامپل سمجھ لو نا, آدھی جو اسلام کے فرقوں کے اختلافات ہیں پہلے یہ حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو مائیکل ویلفیئر ایک بندہ تھا, وہ ایک سیکٹ کا مطلب ایک فرقے کا لیڈر تھا, ٹھیک ہے, ان دا ٹائم آف ابراہم لنکن آئی بلیو, رائٹ. ہاں 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 تو لنکن اس سے کہتا ہے, لنکن کا بہت اچھا دوست تھا, تو لنکن اس سے کہتا ہے کہ مائیکل اس سے کہتا ہے کہ یار ہمارے خلاف اتنی فضولیات ہوتی ہے, لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, یہ کچھ بھی سچ نہیں ہے, ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے. تو لنکن اس سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ ایک پیمفلٹ لکھ دو جس میں تم اپنے عقائد بتاؤ, مطلب ہاں امام ہاں ہاں طحاوی کی طرح کچھ کوئی چیز لکھ دو جس میں ہمارے سارے جو عقائد ہیں وہ آ جائے, ٹھیک ہے. تو پھر تمہیں وہ مسئلہ, ہمارے نہیں سوری تمہارے عقائد آ جائے, تو پھر لوگ تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے, غلط بات, ٹھیک ہے. مائیکل ویلفیئر کا جواب آئی تھنک از لائک سچ امیزنگ, آئی لوڈ اٹ. ہاں ہی ہاں سیز اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا, ٹھیک ہے, ہم غلطیاں کرتے تھے, ہم غلط عقائد پہ تھے, تو اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا اور ہمارے عقائد وقت کے ساتھ بدلتے گئے اور بہتر ہوتے گئے, ٹھیک ہے. پھر اگر ہم آج یہ لکھ دیں تو کل کو جو ہماری تبدیلی آنی ہے پھر ہم وہ آ نہیں پائے گی, کیونکہ ہمارے جو فالوورز ہیں, ہمارے جو تابعدار ہیں, وہ سمجھیں گے کہ جو لکھا گیا ہے دس از دا فائنل پروف. تو پھر اس کو چینج کرنا وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اگر جب تم اسلامک اسٹڈی کرنے لگتے ہو, ٹھیک ہے, آدھی فرقہ بازی اس سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ جب ایک بندہ کچھ لکھتا ہے تو وہ جم گیا,
فار ایگزامپل امام طحاوی اگر اپنے عقائد نہ لکھتا تو ہم آج کنجیکچر کر رہے ہوتے اوکے ہی بلیو دس، ہی بلیو دیٹ، ہی بلیو دس، ہی بلیو دیٹ. لیکن جیسے اس نے پین کے ساتھ وہ عقائد لکھ دیے تو وہ اہل سنہ Now it والجماعت is کی sealed. سیل وہ کر سیل گئے. ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو انٹرپریٹ تو کر سکتے ہیں، اور انٹرپریٹ بھی تب کر سکتے ہیں کیونکہ امام طحاوی نے اس نے اتنی ڈیٹیل نہیں لکھی تو دیر از نو شرح، تو یو کین انٹرپریٹ اٹ. بٹ لیٹس سے somebody writes a full book، جیسے فار ایگزامپل باقی جو بعد میں اسکالرز آئے لائک شیخ ابن عبد الوہاب ہو گئے، ایون ابن تیمیہ، انہوں نے ڈیٹیلز کے ساتھ لکھی. یو کین ناٹ ڈس ایگری ود اٹ. کیوں؟ کیونکہ اس کے سارے تابعدار اس کو فالو کر رہے ہیں. ہاں تمہاری ایگزیکٹلی. نہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے جب تم اسے کہو اسے یہاں غلطی ہو گئی تو اب تمہیں نے ان کے شیخ کو چیلنج کر دیا. اگر تم کہو کہ نہیں غلطی نہیں ہوئی، تم انٹرپریٹ غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تو ورڈ کے جو ظاہری میننگ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بات کریں گے. تو جب جیسے تم نے لکھ لی ایک چیز وہ جم گئی، اینڈ اسی لیے جو چیز لکھی جاتی ہے وہ زیادہ سیریس ہوتی ہے اس سے جو بولی جاتی ہے. کیونکہ جب تم کوئی چیز لکھتے ہو تم اس کو دوبارہ ریڈ کرتے ہو، غلطی ہو گئی تو تم اس کو کینسل آؤٹ کرتے ہو. جب ہم بول رہا ہوں تو وہ تم اس طرح نہیں کر سکتے. یہ سب ڈسکشن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بیسکلی تم سمجھو کہ علمیات میں جو ذرائع ہوتی ہے وہ ایک اہم حصہ ہوتی ہے جو پیغام ہوتا ہے. تو پیغام ذرائع کے بغیر نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں نئے ذرائع سے، ٹھیک ہے، وچ از دا فوٹوگرافک تھنگ. اس کی شروعات ہوتی ہے اس کے مطابق ٹیلی گراف سے، اینڈ دین ٹیلی جو گراف سے. فوٹوگرافی ڈیولپ ہوتی ہے. تو گیو اس این ہاں اکاؤنٹ آف دیٹ. ہاں ٹیلی گراف بیسکلی وہ کہتا ہے کہ بفور ٹیلی گراف رائٹ یو وڈ ہیو اے کلچر جہاں آپ کو کیسے کہتے ہیں پیپل وڈ اونلی گیٹ ٹو نو آف سرٹن تھنگس دیٹ ویئر اراؤنڈ دیئر ایریا رائٹ. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کیسے کہتے ہیں یو ہیو دا ابیلٹی ٹو ڈو ٹیک ایکشن فار واٹ از ہیپننگ. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بیسک ایگزامپل ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے ہمیں سب سے پہلے اس کی خبر آئے گی جس کا ہم لوگ جس کے ہم اگینسٹ ہم ایک ایکشن لے سکتے ہیں. بٹ ٹیلی گراف سے یہ ہوتا ہے and I think he gives this example right. He says کہ he quotes David Henry Thoreau کی کتاب ہے والڈن، اس سے وہ کوٹ کرتا ہے کہ we are so excited to connect The old Washington world. to Maine. No, ہاں no, no. It's the Washington old world to the new world. نہیں نہیں by the way I'm sure it's Maine versus Washington. Okay, okay. ہم کوٹ لگا دیں گے تو you guys know. تو Continue. he says کہ we are so excited to connect Washington to Maine. Yeah. اینڈ وی فارگیٹ کہ کیسے کہتے ہیں واشنگٹن اور مین کے بیچ میں آپس میں کوئی بات کرنے کے لیے ہوگی نہیں. Yeah. اینڈ واٹ دیٹ ڈز از جب آپ واشنگٹن اور مین کے بیچ میں کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے بٹ یو اسٹل نیڈ ٹو فل اپ دیٹ تھنگس نا، Yeah. تو یو کم ٹو دس ٹریویل کلچر ایک طریقے سے کہ جو ان سیریس ان امپورٹنٹ بات ہے وہ نیوز بن جاتی ہے ایک طریقے سے. Yeah. اینڈ وہ یہ کہتا ہے کہ the second day of telegraph is the first day of a news that was Yeah. delivered between the old world and the new world. Yeah. شیخ حمزہ بھی یہ کوٹ کرتے تو مجھے یاد رہ گیا. He says کہ جو پہلی نیوز آئے گی شاید وہ یہ ہوگی کہ پرنس، جو بھی پرنسس تھی اس وقت، اس کو بخار ہوا ہے. ہاں اس کو بخار ہوا ہے. ہاں مطلب پرنس آف the point is ہم ذرائع میں کے بڑھانے میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سوال نہیں کر رہے کہ بھائی اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، ضرورت ہے یا نہیں ہے. ہم کریٹیکلی کوئی سوچ نہیں رہے کہ اس کا اثرات کیا ہوں گے. ہم بس اس میں لگے ہوئے آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ. اینڈ دس از پارٹ آف دا جو ماڈرنائزیشن، اس کو ڈیولپمنٹلزم رائٹ، اس کی ہاں ہاں ایک بہت بڑی جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ڈزنٹ اسٹاپ ٹو تھنک کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دا ہول آئیڈیا از we can just if we keep moving on we'll reach a place which is better. The idea is not no کوئی بھی یہ سوال نہیں پوچھتا کہ اوکے ہم جو ایکس ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں is it going to lead to a better future or the worse future, because the question is well if it's new it's better, right? So ہاں اینڈ that is the understanding of modernity in a sense right کہ yeah. whatever is coming and you keep developing اور یہ ایک طریقے سے وہی سائیکل ہے نا، ایک طریقے سے فیڈ بیک سائیکل ہے کہ you make something you assume it's good and then you make something new and you assume. Yeah, وہ and ہر چیز جو تم بناتے ہو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں پھر اس اثرات کو ختم کرنے کے لیے تم ایک اور چیز بناتے ہو جس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، جس کو ختم کرنے کے لیے تم ایک اور چیز بناتے ہو جس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. And you never stop to think okay maybe we should take a step back or maybe we should analyze before we make something, right? We should question okay what's the utility of this. اس کے یہ خیر ڈسکشن بہت لمبی ہو جائے گی، اس پہ کبھی ایرسٹوٹل پہ جب ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ بات کریں گے دس از ون آف دا کی ڈفرینسز بٹوین اولڈ تھنکنگ اینڈ انلائٹنمنٹ بیسڈ ہاں تھنکنگ. ہاں ٹھیک ہے، اس پہ ابھی کبھی دوبارہ بات کر دیں گے. لیکن خیر ہم اس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ ٹیلی گراف بنانے لگے. ٹھیک ہے، تو یو ور سیئنگ ہاں اینڈ کیسے کہتے ہیں وی ہیڈ نتھنگ امپورٹنٹ ٹو ڈسکس
according to ٹھیک ہے. David Henry Thoreau. کیسے کہتے ہیں and even if there is something important to take to deliver between places, right? Yeah. Because there is an inability to take action for it. ٹھیک ہے, that you're not able to do something, that also creates a very hopeless situation for the person involved, right? Yeah. وہ اس کی ایگزامپل دیتا ہے, فار ایگزامپل کہ لائک لیٹس سپوز یو لائک آپ نیوز سوئچ آن کرتے ہو اینڈ یو گیٹ ٹو نو کہ somebody got killed somewhere or there was a car accident, and وہ کہتا ہے کہ unless and until that car accident happened near your city, that it doesn't matter to you, right? Yeah. اور یہ کیسے تھے, you won't stop and think about it the second time, دوسری دفعہ تم سوچو گے بھی نہیں. Yeah, it's all facts. You know facts, you don't know what to do with the facts. So it's کو وہ ایک زبردست علم و عمل کی ایک ریشو کہ تم علم کے ساتھ اب کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ what does it matter, because ہم کبھی بھی اپنے پورے علم پہ عمل نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اینڈ دس از جو آلڈوس ہکسلی یہاں پہ جو بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو سچائی ہے وہ فضولیات اور بکواسیات کے بیچ میں بہہ جائے گی, اس کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ لیٹس سے ایک بندہ ہے جس کی علم ٹو عمل ریشو ہے 1%, ٹھیک ہے. اگر تم صوفیاء کی کتابیں پڑھو یہ تمہیں یہ بہت اہم کانسیپٹ ہے. لیٹس سے 1% ہے, ٹھیک ہے. وہ بندہ جو بھی 100 باتیں سنتا ہے اس میں وہ ایک پہ عمل کرنے لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مفلوج نہیں ہو رہا, ہی از ڈوئنگ سم تھنگ, ہی از چینجنگ. بٹ لیٹس سے ایک بندہ ہے جو ہر دن 10,000 باتیں سنتا ہے, اس میں وہ زیادہ سے زیادہ پہ عمل کرے گا. لیٹس سے 1 پہ کر رہا ہے, تو دیٹس واٹ 0.1%, یا سم تھنگ لائک دیٹ. اوکے, اس کی ریشو اتنی کم ہو گئی. اب ہماری ریشو سوچو, جو 10,000 باتیں سنتے ہیں آدھی پہ بھی عمل نہیں کرتے, پھر اس کو ایکیومولیٹ کرو اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم, تو جو قیمتی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی میں نے ایک دوست کا ایگزامپل دیا, ایسا تھنک اباؤٹ دس. تم 10,000 فضولیات سنتے ہو, ایک قرآن کی آیت سنتے ہو جو کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, سے رائٹ. اب تمہیں ایک حکم ہو رہا ہے, لیکن چونکہ تمہارے ذہن میں دس از جسٹ ون تھنگ دیٹ یو ہرڈ فرام 1,000 تھنگس اور 10,000 تھنگس, تو دس از ناٹ گونا موو یو, اٹس ناٹ گونا میک یو ڈو اے ڈفرنٹ ایکشن. آپ ایک طریقے سے آپ کیسے اوور لوڈیڈ ہوتے ہیں نا, سینسری اوور لوڈ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ دیٹ از ویری ٹرو, لائک اسپیشلی ٹوڈے, رائٹ, اسپیشلی ٹوڈے وین یو constantly scroll down, we'll touch this later as well, کہ constantly آپ scroll کر رہے ہوتے ہیں, and what that does is it creates like a sense of helplessness as well as inability. مفلوج بندے کو مفلوج ہو جاتا ہے بندہ, رائٹ. It overloads you. In fact, انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی کہ the person who buys one book of self help ends up buying on average 7 books of self help, کیونکہ وہ تم کنٹینیوسلی سائیکل میں آ جاتے ہو, رائٹ. And you're like, oh, and you feel good just by reading it. You haven't done anything. Oh, that's actually a very good example, by the way, because a lot of people, right, in Pakistan have this habit کہ وہ self help books پڑھتے ہیں for some reason. Yeah. And they think بہت that famous ہے. there are like a few important readers for Pakistan. Not writers, sorry. Yeah. Robin Sharma ہو گیا اور یہ ہو گیا. And the point is کہ you don't take action over anything, right? Whatever you read, you just keep reading it. Yeah. There is no action on what you read, but by the way, that's based on books as well. But a very good example of that is like watching these videos. Yeah, how to become millionaire in continuous videos, right? Yeah. تو وہ تم اس میں جا نہیں سکتے. تم اس جو تمہارے جو جتنے ریشو کم ہوگا اتنی علم کی اہمیت کم سے کم ہوتی جائے گی. He said the amount of time you're spending that to get that knowledge or the amount of knowledge you're getting, اس کی جو چاہے تمہیں پتہ بھی ہو چیزوں کا, لیکن what's the point if you have nothing to act on? In fact, this is what's going to make you so terrible, because سوچو تمہیں اتنی نیوز آ رہی ہے, رائٹ. اینڈ اب ہم جائیں گے وہ جو ناؤ دس والی جو پورشن ہے فار دا ٹی وی, رائٹ. That's my favorite bit, by the way. Yeah, right. But the point is, جو اتنی انفارمیشن آ رہی ہے, you feel مفلوج, so you give up and you don't do anything. So for example, فلسطین کی ہمارے پاس 1000 ویڈیوز آتی ہے, ٹھیک ہے. ایک بندے کے پاس 1000 ویڈیوز آ رہی ہے آج کے دور میں, ٹھیک ہے. وہ ہر وقت وہ دیکھتا رہتا ہے. جو پہلی ویڈیو آتی ہے اٹ مووز یو, دوسری ویڈیو تھوڑی سی وہ سب کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ پہ تم پہنچ جاتے ہو جب اٹس لائک what do I do? The question is you can't do anything, and the answer then is, well, you just give up. That's why and then you just scroll up. Exactly, then you just scroll up, right? اس کی ایک criticism آتی ہے جو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں بتائیں گے, لیکن پہلے I want to do the now this portion.
So you love that section, so please. ہاں ہاں ناؤ دس میں بیسیکلی یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہاؤ لائک نیوز میڈیم رائٹ نیوز چینلس Yeah. اینڈ نیوز میڈیم واٹ اٹ ڈز از اٹ ٹریولائزز. جیسے ہم پہلے بھی یہی ڈسکشن کر رہے ہیں نا, ہماری Yeah. اکراس دا بورڈ Yeah. سارے انٹر لنکڈ ہیں ایک دوسرے سے, تو دیر از نتھنگ ناؤ دس ود ناؤ Yeah. دس. Yeah. Yeah. تو وہ ہوتی ڈسکشن یہ ہے کہ دے ول ٹیل یو لائک سم ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ تھنگس اینڈ دین سڈنلی دے موو آن ٹو دا نیکسٹ تھنگ, دے ول گو لائک ناؤ دس. اور اس کی اچھی ایگزامپل یہ ہے نا کہ پاکستان میں بھی فار ایگزامپل جیسے ہم لوگ پہلے بتا رہے تھے, اے آر وائی ہیز اے ویری انٹرسٹنگ تھیم سانگ ایٹ دا بگننگ آف دیئر Discussion. آورلی نہیں آورلی ہوتا ہے نا وہ, لائک جب وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. Yeah, I think so. اب اتنا عرصہ ہو گیا لائک ٹو News. نیوز دیکھے ہوئے, تو آورلی ہوتا ہوگا آئی گیس. Yeah. And they have like this banger that goes on, and then you have like a good looking person that comes on, and because you are not really paying attention to the news, okay? Yeah. And there is an importance to that کہ آپ نیوز پہ نہیں pay attention کریں, you are watching news. Yeah. یہ وہی this goes back to that کہ the medium is a message. If for example the person who is speaking to you, right, is like ugly, automatically you get off that. Yeah, for example, ٹھیک ہے, Henry David Thoreau. اگر تم اس کی پکچرز دیکھو جوانی کی, he is very ugly looking dude. لیکن thoughts اور خیالات بہت خوبصورت تھے. ہاں ہاں, اور ہاں اینڈ دین دے ول ٹیل یو سم ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ اتنے بندے مر گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اینڈ امیڈیٹلی آفٹر دیٹ وداؤٹ اے بریک. Yeah. مطلب وہی بات ہے نا کہ اتنی سینسری اوور لوڈ ہے کہ یو کی ناٹ ایون کمپریہینڈ. Yeah. 15 بندے مر گئے, ادھر یہ دہشت گردی کا ہوا, ادھر کس کہتے ہیں جلسے پہ یہ ہو رہا ہے, اینڈ ناؤ دس, اور اب یہ بات سن لیں. اور پھر ویدر پہ بات ہوگی, اینڈ ویدر کے بعد ناؤ دس, اینڈ پھر بات ہوگی کہ کس طرح ایک اسکینڈل ہو گیا, یا پھر بات ہوگی کہ کس طرح خاور مالکہ نے عمران خان کے خلاف گواہی دے دی. جو تم مطلب جسٹ امیجن, اوکے, تم گاؤں میں ہو, بیٹھے ہوئے ہو, اور ایک بندہ تمہارے ساتھ خبر لاتا ہے, کہتا ہے یار یہ بندہ مر گیا, ٹھیک ہے, اور بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی, اس نے یہ بولا بھی نہیں کہ بھائی وہ بندہ مر گیا, پھر وہ کہتا ہے ہاں آج یہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے, اس ڈانس میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. The amount of like shuffling that's happening, you're like, wait. ایک بندہ مر گیا, اس کا کیا ہوا؟ ہاں اینڈ دیٹس ٹرو رائٹ کہ کس کہتے ہیں کلچر از پروڈیوسڈ ان سچ اے مینر کہ وہ ٹریولائزیشن آف کس کہتے ہیں امپورٹنٹ تھنگس, لائک ایک ڈیتھ جو ہے, ایک ڈیتھ از ویری امپورٹنٹ رائٹ, اینڈ نیوز میں لائک وہ ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ایک منٹ میں بتا دیتے ہیں, اینڈ اٹ ڈزنٹ ایون ہمارے ذہن میں بھی نہیں جاتی کہ یار ادھر ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے جہاں 15 یا 16 لوگ مرے ہیں. اینڈ بیکاز اگلی بات کیا ہوتی ہے کہ بابر اعظم نے آج 100 کر دیا یا کوہلی آج پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا. You know, اس کی مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تجربہ ہوا تھا. میری اماں پرانے زمانے سے, ٹھیک ہے, وہ گاؤں کی عورت ہے, وہ نہ ٹی وی دیکھتے کچھ بھی نہیں, رائٹ. تو ایک دفعہ میرے بھائی نیوز دیکھ رہے تھے, اینڈ وہاں پہ اس نیوز میں کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکے کو مارا گیا, ٹھیک ہے. And my amma is like, what are you watching? So he shows her the news. And وہ ویڈیو دکھا رہا ہے جب وہ لڑکے کو مارا جا رہا ہوتا ہے. They are beating him up and he dies. ٹھیک ہے. میری اماں 3 رات ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی. She was literally like, وہ مسلح پہ جاتی تھی اور پھر رونے لگتی تھی. And I was like, اماں وہ کیا ہے؟ And she said, افنان تم نے کتنی بری طرح مارا, اس کو مار دیا. وہ لڑکا تھا, وہ جوان تھا, وہ تمہارے بھیا کی عمر کا تھا. And I'm thinking, لائک if اگر یہ نیوز دیکھنا شروع کر دے یہ پاگل ہو جائے گی. ہاں اینڈ دیٹس ٹرو رائٹ, لائک فار ایگزامپل لائک ہماری جو اولڈر جنریشن ہے رائٹ, لائک آور پیرنٹس اینڈ دیئر پیرنٹس, وہ تھوڑے ابھی بھی دے آر ناٹ ایز ڈیسنسٹائزڈ ایز اس. ہم لوگ تو تھوڑے زیادہ ہی ڈیسنسٹائز ہو گئے ان چیزوں کو, لائک ویڈیوز دیکھ دیکھ کے رائٹ, اٹ ڈزنٹ ایون رجسٹر کہ کس کہتے اتنے لوگ, لائک فار ایگزامپل الجزیرہ کی نیوز چل رہی تھی جسٹ بیفور وی اسٹارٹڈ ریکارڈنگ کہ Israel killed like 200 people since the start of the year. ٹھیک ہے, and that's supposed to like make you think کہ 200 people. ٹھیک ہے, ہاں بولو. No, I'm just like the fact that ہم اس یہ سنتے ہیں and it's like you just kind of move on, right? It's like it's nothing. And that's the whole now this culture, جو کہ جب تم scroll کرتے ہو تو تمہارے سامنے اسرائیل کا فیڈ آ گیا, ٹھیک ہے, okay 200 people dead, as soon as you do this that's gone. It's now this. It's Something basically new. now this. Right? This is the new example of now this feed scrolling, right? تو وہ اس کو اتنی trivial, and تمہارا brain اس کو بالکل وہ ایک mash up کر دیتا ہے, and you basically your brain kind of accepts the idea کہ there's no point to any of this. This is just a juggle.
ایک کنٹینیوس جگل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دیر از نو کائنڈ اینڈ ٹی وی میں ایک بہت بڑی بات جو شاید اس وقت میڈیا نہیں تھا تو اس نے یہ بات نہیں بولی, بٹ ٹی وی میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہوتی ہے دیر از نو کنٹرول. سو فار ایگزامپل ون آف دا تھنگس ان دا فون از, اینڈ اس کو ہم بلکہ اس کو اس کے بعد والی پورشن کے لیے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے.